کیا کہ آپ کدھر تھے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ایک ملکہ دیکھی ہے، ایک حکومت دیکھی ہے۔ تو میں تو ادھر تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کون ہے، پوری ہسٹری اس کی ہے، مختصر خلاصہ کرتا ہوں۔ تو اس نے بتا دیا۔ تو کہا اس کا تخت کون اٹھا کے لائے گا؟ وہ بلقیس کا تخت یعنی کون اٹھا کے لائے؟ تو اس میں سے بعض جو طاقتور جنات تھے یا موکلات تھے یا جو بھی مخلوق تھی اس دور کی، وہ کھڑی ہو گئی۔ ان کی کسی نے کہا 2 دن، کسی نے کہا گھنٹہ، کسی نے کہا۔ تو اس میں سے ایک عفریت تھا جس نے کہا میں پلک جھپکتے ہوئے لوں گا۔ تو قاری صاحب کا سوال یہ ہے کہ کیا عفریت کی طاقت نبی سے زیادہ ہے؟ یہی سوال تھا۔ نبی سے زیادہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام تو خود بھی لا سکتے تھے، خود حکم کرتے اور وہ آ جاتے۔ یہاں 2 چیزیں سمجھیں۔ جس طرح انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ علم مکمل دیتے ہیں، کامل دیتے ہیں، جس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام ساری دنیا کے لیے رحمت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ ہر کافر مسلمان ہو جائے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے۔ حتیٰ کہ اپنے چاچا کے بارے میں کیا ہے کہ بار بار دعوت کے باوجود، اللہ کی منشا نہیں تھی، مرضی نہیں تھی، تو کیا دعوت میں کمی تھی؟ نہیں، بلکہ اللہ کا امر کچھ اور تھا، اللہ تعالیٰ کچھ اور دکھانا چاہتے تھے۔ یہاں بھی سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام منگا سکتے تھے تخت کو، وہ اپنے علم سے، طاقت سے لے سکتے تھے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ جس عفریت کی طاقت اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے تھے کہ میں نے اس مخلوق کو کتنی طاقت دی ہوئی ہے، کہ اس نے کہا کہ آپ آنکھیں بند کریں اور کھولیں تو میں آپ کے آگے رکھ دیتا ہوں۔ یہاں مسئلہ نبوت کا نہیں ہے یا ان کے علم کا نہیں، کیونکہ وہ حکم کس کا تھا؟ سلیمان علیہ السلام کا۔ تو 2 چیزیں یہاں تھیں۔ ایک تو یہ دیکھو مان رہا ہے، عفریت آپ سمجھتے ہیں کون ہے؟ اگر نہیں سمجھتے تو میں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں، اور وہ وضاحت بھی میری نہیں ہے، میرے مرشد کی ہے، مرشد کا جو آج سے چند دن پہلے اس عفریت کے اوپر سے جو پردہ اٹھایا ہے، آج بھی یوٹیوب ان کے چینل میں موجود ہے، آج تک کسی عامل نے نہیں اٹھایا۔ عفریت بیسک دیو کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ اور پوری اس مخلوق کے اندر سب سے خطرناک اور سب سے زیادہ طاقت دیو کے اندر ہوتی ہے، اور اس نے کیا کہا کہ آنکھیں بند کریں اور کھولیں تو تخت میں آپ کے آگے رکھوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی طاقت صرف دکھانے کے لیے، یا کیونکہ دیکھیں نا، نبی کوئی بھی بغیر اس سے تو بات نہیں کرتا جب تک اللہ کا امر نہیں۔ تو بیسک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم کر دیا تھا کہ اس سے کہو، جو 2 دن والا ہے اس کو بھی ریجیکٹ کرو، جو کہہ رہا ہے گھنٹے میں لاؤں گا اس کو ریجیکٹ کرو، جو کچھ ہفتے کا اس کو بھی ریجیکٹ، جو کہہ رہا ہے پلک جھپکتے اس کو حکم کرو۔ دیکھیں نا، جہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام بغیر اللہ تعالیٰ کی کہے نہیں بولتے، تو کیا سلیمان علیہ السلام بھی بولتے ہوں؟ نہیں، وہ بھی اللہ کی منشا، کیونکہ نبی ہے نا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی جس طرح اللہ کے امر کے بغیر نہیں بولتے تھے، بس وما ینطق عن الہوی، یہی طریقہ، یہی اصول سلیمان علیہ السلام کی طرف بھی جائے گا۔ اب دیکھیں، میں نے آپ سے کہا تھا نا اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے، تو اشکال تو آئے گا نا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہیں ہو؟ سوال بنتا ہے نہیں بنتا؟ سوال آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا، حالانکہ آپ میں سے عالم بھی، کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے نہیں دکھا، تو وہ تو تجلی سے بے ہوش ہو گئے تھے۔ بھائی ہم دیکھیں گے واسطہ حضور کے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے ہمیں دکھایا جا رہا ہے۔ جو حضرت امام احمد بن حنبل نے ان کو 100 دفعہ، اللہ تعالیٰ کو 99 دفعہ یا بعض روایت میں آتا ہے 100 دفعہ دیکھا ہے، تو وہ کس پہ دیکھا ہے؟ کلام پہ۔ اللہ نے کیا کہا؟ کہا آپ کو کوئی دیکھ سکتا ہے، ملاقات کر سکتا ہے،
یا آپ کا کوئی قرب حاصل کر سکتا ہے تو کیا آتا ہے؟ وہ بار بار قرآن مجید. تو قرآن کس کا ہے؟ قرآن مجید اللہ سے باہر کی چیز ہے یا اللہ کے اندر کی چیز ہے؟ رب کی کلام ہے نا. تو پتہ یہاں یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں وہ تاثیر اور طاقت رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ پردے حجاب اٹھا دیتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فیض کی وجہ سے بندے کو اپنا دیدار کروا دے. یہ اس کا ہے. تو اب دیکھیں جس طرح چشت کے اندر نقش بند کے اندر ایک مراقبہ ہے، اس کو کہتے ہیں افعال تجلیات. کیا مراقبہ ہے؟ افعال تجلیات. اس مراقبے کو صرف سنیں، میں جو پڑھوں گا ابھی سنیں کہ یہ کیا چیز ہے. اچھا دوسرا سوال یہ تھا کہ تعویذ کے سلسلے میں عامل کو کیا کرنا چاہیے اور دم کا اثر بھی. دیکھیں بات سنیں. آپ ایک بندے کو سر درد کا دم ڈال رہے ہیں، مولانا آپ نے یہ سوال کیا تھا، یا داڑ درد کا. اگر تو یہ اس کو مسئلہ ہوا جسمانی تو پھر تو مسئلہ نہیں، اور اگر شیطان نے اس کے اوپر تصرف مارا اس لیے کہ یہ بیمار رہے تو پھر جب آپ دم کریں گے اور آپ کا حصار نہیں ہے اور آپ علم نہیں جانتے تو پھر شیطان، کیونکہ اس کی مثال کتے کی طرح ہے، تو یہ آپ کے پہ لپکے گا. جادو اور جن جو شیطانی ہیں یہ کتے کی مانند ہوتے ہیں. یہ جیسے ہی آپ ان پہ دم مارتے ہیں تو یہ کیونکہ اس وقت ان کو، یعنی آپ دم نہیں کر رہے بلکہ آپ ان پہ حملہ کر رہے ہیں، تو وہ واپس حملہ کرے گا. رجت کیا ہے؟ رجت یہی ہے کہ چیز پلٹتی ہے آپ کی طرف. جس طرح سانپ ہے، اس کے پاؤں میں، یعنی اس کے دم پہ پاؤں ہے، فوراً ٹانگ مارتا ہے. تو یہی ہے. اس لیے اس پہ کیا ہے؟ اس پہ تشخیص ہے. مثلا ایک بندہ آپ کے پاس ہے، اس نے کہا یار مجھے داڑھ میں درد ہے، اور آپ نے علم سیکھا ہوا تو آپ فوراً قلب کی طرف متوجہ ہو. آپ کہو گے یار تیری داڑھ میں پی پہ انفیکشن ہے، دم میں کر دیتا ہوں. کلام ہے، فرق ہو سکتا ہے، وقتی ہوگا، لیکن دوائی کھا. قلب میں ماری توجہ، بتا دیا گیا، ڈاکٹری مسئلہ نہیں ہے. پیپ بھی بظاہر کمزور ہے، انفیکشن کمزور ہے، مسئلہ جناتی ہے، جادو ہے. اب جیسا میرے پاس بعض لوگ آتے ہیں جی، کہتے ہیں جی ایک نکال دی تھی، دوسری نکال دی، پھر بھی کوئی سمجھ نہیں اب کون سی والی داڑھ، سب میں داڑھ. اب ایک چیز لکھ کے دیتے گا یا پی لو، کہتے ہیں جی ٹھیک ہو گیا، کوئی اینٹی بائیوٹک نہیں دی. بھائی شیطان نے تصرف مارا ہے، شیطان نے تصرف مارا. اب جب میں کوئی چیز لکھ رہا ہوں تو ظاہر بات ہے کہ وہ علم ہے، اور میں اپنے اس علم کے ساتھ جو چیز لکھ بھی رہا ہوں اور ساتھ اپنا حصار باندھا ہوا ہے، تو مجھے پتہ ہے کہ اس نے مجھے حصہ واپس پلٹانا ہے میری طرف، لیکن وہ میرے تک پہنچ نہیں پائے گا. ٹھیک ہے. جس طرح کل پرسوں کی بات ہے، میں نے ایک بچے پہ صرف ہاتھ رکھا، وہ بے ہوش ہو گئے. میں نے پوچھا، گھر والے تھے، انہوں نے کہا جی 7 دن سے مسلسل سر میں درد. میں نے صرف یوں سر پہ ہاتھ رکھا اور کچھ بھی نہیں پڑا، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، بچہ بے ہوش ہو گیا، یوں جا کے پیچھے گیا. اب تھوڑی توجہ کی تو وہ بڑبڑانا شروع ہو گیا، وہ پورے اندر سے بولنا. نے کہا جی میں تو اس کے ساتھ ہوں. اب بظاہر اس کو کیا ہے؟ سر درد ہے. بولا کیا ہے؟ جن. بات سمجھ گئے؟ اگر تو اس کو صرف سمپل ڈاکٹر کا مسئلہ ہوتا تو اس نے حاضری نہیں مارنی تھی، کیونکہ میرا ہاتھ رکھنا اور عمل پڑھنا یہ اس کو پتا تھا کہ یہ کیا ہے، بچے کو نہیں پتا نا. اب ظاہر بات ہے میرے ہاتھ سے مطلب یہ کہ میں نے ہاتھ اس کی گردن پہ رکھ لی تو وہ حاضر ہو گیا. اس نے کہا بات کر کیا ہے یہ. تو اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے. میرے پاس بعض لوگ آتے ہیں جی ہمیں اپنے ماموں نے، چاچے نے، تائی نے، دادی نے، فلانے نے انہوں نے اذن دیا ہوا ہے. بعض لوگوں کے پاس بڑے مجرب اذن ہوتے ہیں، نظر اتارنے کا، دان در کا، یرکان کا. تو یار وہ جیسے ہی ہم اس کو کرتے ہیں وہ تو ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن ہمارا جسم ٹوٹ پھوٹ کر
بھائی ہر مرض ضروری نہیں ہوتا کہ یہ ڈاکٹری ہو، اور ہر مرض یہ بھی ضروری نہیں ہے جناتی ہو. یہ چیز سمجھیں. تشخیص یہی ہے، علم یہی ہے کہ جب آپ علم کے پیمانے پہ آئیں گے تو پھر وہ بتائے گا. جس طرح بخار، آپ بندے مریض ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو تو آپ اس کو کہو مجھے 102 کا بخار ہے، وہ تھرما میٹر رکھ کے نکال کہتے ہیں نہیں یار 102 نہیں 98 ہے، 97 ہے، 96 ہے، 100 ہے. یہی کہتا ہے نا. کیوں؟ وہ پارا اس کو بتا رہا ہوتا ہے. تو وہ بیسک، وہ پارا اس کی تشخیص ہے، وہ پارا اس کی تشخیص ہے نا. اب یہاں سمجھ نہیں آتا تو وہ کیا کرے گا؟ اس بندے کو ہلکی ڈوز اینٹی بائیوٹک انجیکشن دے گا یا ٹیبلٹ لکھ کے دے گا، ساتھ درد کی گولی دے گا، اینٹی الرجی دے دے گا، اور کہے گا جاؤ 3-4 دن استعمال کرو. اگر تو کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ وہ سیٹ نہیں تو پھر بڑا. اب ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے یار یہ ٹیسٹ لکھ کے لو، کروا کے لو. اب جب بلڈ کا ٹیسٹ لیتے ہیں تو بلڈ کا ٹیسٹ میں آپ سمجھتے ہیں جسم کے جس حصے میں بیماری ہوتی ہے تو وہ خون میں ضرور ہوتی ہے. تو مشین کیونکہ سائنس ہے جدید تو وہ اس کو ظاہر کرتی ہے. یرکان ہے، کالے والا ہے، پیلے والا ہے، اتنے پوائنٹس ہیں، یورک ایسڈ ہے، کولیسٹرول ہے. دیکھو نا میں نے کچھ طب کا بھی کچھ کیا ہوا تو میں اس لیے بتا رہا ہوں. اب بعد آپ میں سے کچھ کنفیوز ہو رہیں گے کہ یہ تو ساری میڈیکل کیا ہے. تو میں نے وہ کچھ سسٹم، اللہ کا شکر ہے، تو ان میں ہم پڑھے ہیں، پتہ بھی چل جاتا ہے. تو اس لیے یہ تشخیص ہے. اب وہ جیسے رپورٹ سامنے آتی ہے، اب وہی رپورٹ آپ گھروں کے لبردار کو، مولوی صاحب کو، مودم صاحب کو دکھاؤ تو کچھ نہیں، مجھے بھی دکھاؤ تو نہیں. ہاں جو میرے علم کے متعلق ہے میں دیکھوں گا یار یہ تیری تو کولیسٹرول بڑا ہوا، یہ تو 200 ہونا چاہیے، 240 پہ تو تجھے علاج کروانا چاہیے. تیرا یورک ایسڈ لیول اتنا ہونا چاہیے، اب تو علاج. تو یہ تشخیص ہے. تو ڈاکٹر اس رپورٹ کو دیکھ کر اب اس کی تشخیص آ گئی، مشین نے اس کی ہیلپ کر دی. تو یہاں وہ مارک کرے گا اور اینٹی بائیوٹک لکھ کے یا انفیکشن کو مارنے کے لیے ہائی ڈوز دے گا یا پھر آپ کو انجیکشن کی طرف منتقل کر. 2 طریقے. یہاں ایک بات اللہ دیکھو عربی اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈال دی. بات اللہ نے یہ ڈالی کہ جہاں انسان ظاہری بیماریوں کو دیکھنے کے لیے محتاج ہو رہا ہے کس کا؟ مشین کا. اور کس کا سہارا لے رہا ہے؟ مشین کا. اس سے وہ رپورٹ لے کے فیصلے کر رہا ہے اور میڈیسن لکھ رہا ہے، شفا جب کہ رب تعالیٰ ڈال رہے ہیں. تو یہاں بھی روحانیت والوں کو بھی موکلات اور جنات سے دوستی لگانی پڑے گی. کیوں؟ مشین غیب کی چیز نہیں بتاتی. باڈی کے اندر کا نظام اس کے اندر جاتا ہے، یعنی بلڈ نکالتے ہیں، یوریا نکالتے ہیں، پخانہ نکالتے ہیں تو مشین میں ڈالتے ہیں نا، تو وہ چیز ایکس دیتی ہے واپس. بیائی انسان کے علم کامل ہوتا ہے اس وقت جب یہ ریاضت کی بہت ساری بڑی منازل طے کرتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے تو جہاں موکل اور جن اپنا علم کھڑا کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی بندہ ان کو کہتا ہے یہ اس طرح نہیں، اس طرح کرو. یہ انسان ان کو کہتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھنا، انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات اس لیے بنایا کہ وہ ایک درجے پہ، لیکن اس کے لیے محنت ہے. اب جب تک محنت نہیں ہے، جب اللہ نے اس کی دوستی کروا دی تو اس کا علم زیادہ ہے. اور آج ایک راز دے دیتا ہوں، جن اور موکل سامنے کب آتا ہے؟ اس نے وہ علوم سیکھے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اتنا لطیف کر چکا ہوتا ہے کہ اس کے پاس وہ طاقت آ جاتی ہے تو پھر اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں. ہر جن اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر سکتا. انسان چھپتا کب ہے؟ آپ نے سنا ہوگا کتابوں میں، جس طرح جنگ کے مولانا صاحب ہیں، شہید ہو گئے، جنہوں نے دین کا بڑا کام کیا ہے شین کے خلاف. ان کے بارے میں آتا تھا چھپ جاتے تھے. ان کے پاس عمل کون سا تھا؟ لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف. اب اس عمل کا طریقہ ہے، اس طریقے کے مطابق کریں گے، ہو سکتا ہے 2 سال لگیں، 5 لگیں، 6 لگیں. جب اس یعنی ریاضت پہ کرتے کرتے اس نیج پہ آپ پہنچیں گے تو پھر یہ چیز آپ کو غائب کر دے گی. بڑے مجمع میں آپ غائب ہو جائیں گے، ہوں گے مجمع میں، عمل پڑھ لیں گے، ختم. اور میں ایک نارمل چیز دے دیتا ہوں، آپ کوئی بھی چیک پوسٹ کراس کرنے سے پہلے، یہ لائیو چل رہا ہے، لائیو نہیں ہے نا، کوئی بھی چیک پوسٹ کراس کرنے سے پہلے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. صرف 3 دفعہ پڑھیں.
کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب گاڑیوں والوں کو دیکھیں گے، روکیں گے، چیک کریں گے، آپ کو نہیں کریں گے، بشرطے کہ نہیں، بشرطے کہ ملک کے خلاف آپ کی سوچ نہ ہو، بشرطے کہ ملک کے خلاف نہ ہو۔ مثلا ایک آدمی بارود رکھ کے وجالنا پڑتا رہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو پکڑائیں گے، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، ہم تھے اس پہ جانے تھا عمرے پہ، تو وہ سگریٹ بہت پیتے تھے۔ سگریٹ جائز ہے، مباح ہے، مولوی صاحب جائز ہے نا، سنگل تو سنگل ہی نا، وہ سادہ، تو وہ سعودیہ لے جانا، تو یہاں اور کچھ نہیں ہوتا تھا، لے تو جانے دیتے تھے تو وہ پیسے مانگتے، تو مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب آپ بھی 2-3 وہ کیا کہتے ہیں ڈنڈے، تو میرے اس میں ڈال دو، میرے ساتھ تھا بندہ، میرا دوست ہے، تو اس نے کہا یار 2-3 تم ڈال لو، 2-3 میں رکھ لیتا ہوں، پیتا وہی تھا۔ وہ ایک اللہ کی بات، اللہ نے ہم نے مدینے میں پھر اس کو نہیں پینے دی، لیکن میں نے اس کو کہا یار رکھ تو ہی اپنے پاس، تو میں عمل پڑھ دیتا ہوں۔ اس نے کہا دیکھ لیتے ہیں، اس نے تنزیہ کہا، اس نے کہا دیکھ لیتے ہیں تیرا عمل تیری مشین، یعنی مشینیں کیا کرتی۔ اچھا میں نے کیا وہ کرنی تھی، وہ تو بزرگوں کی چیز ہے، میری اپنی تو نہیں ہے۔ میں نے 3 دفعہ وجالنا پڑا، سانس روک کے اور ہاتھ پھیر دیا۔ اب یقین جانے ہمیں نہیں روکو، بیگ ہی نہیں کھلوایا انہوں نے۔ تو مجھے کہتا ہے یار یہ لکھ کے دے، یا میں زبانی الفاظ یاد کروں گا۔ میں نے کہا کہ یہ روائن یا جو چیز دوسری رکھ کے نہ لے جانا، پھر اللہ پکڑا دیتے ہیں کہ دیکھیں ان چیزوں کے اوپر تکوینی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تکوینی مخلوق انسانوں میں سے ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ ان سے دنیا کا نظام چلا رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح بظاہر یہ چیف آف آرمی سٹاف ہوتا ہے، بظاہر وزیر اعظم ہوتا ہے، بظاہر یہ CM ہوتا ہے، فلاں فلاں، اس طرح تکوینی عہدوں میں بھی لوگ ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں انسانوں میں سے ہی، ٹھیک ہے۔ وہ پورے جس طرح مری کا ایک اپنا ایک اس کا ہوگا انسانوں میں سے، نظام چلا رہا ہوگا، پوری مری اس کے ذمہ ہوگی، اور پوری مری کی خزانے کی چابی اللہ نے اس کو دی ہوگی۔ پنجاب کا الگ ہوگا، پنجاب کے ہر شہر کا اپنا اپنا ہوگا، اس کو کیا کہتے ہیں، ابدال، کتب، غوث الفرد، قیوم الزمان، سمجھ گئے؟ یہ تکوینی لوگ ہوتے ہیں جو پوری دنیا کی ڈیوٹیاں ہر ملک میں چلاتے ہیں۔ تو جب ہم یہ وظیفہ 2 نمبر چیزوں میں استعمال کرتے ہیں تو وہ اس کی تاثیر چھین لیتے ہیں تاکہ یہ پکڑا جائے، تاکہ وہ پکڑا جائے۔ تو جب 1 نمبر ہوگا، کام جینون ہوگا، تو پھر پکڑائی نہیں دے گا۔ یہ تو ہم نے بھی دیکھا ہے، بعض جگہوں پہ میں خود بھی جاتا ہوں، بہت رش ہوتی ہے ناکوں پہ، تو بس دیکھتے ہیں یار اب یہ تنگ کریں گے، خواب اور کیا تنگ کرنا ہے یار، یہ کرو وہ کرو۔ اب تو ہمارے حضرت بھی کہا کرتے ہیں یار دے دیا کرو کچھ نہ کچھ، لیکن پھر بھی ہم وہ ذرا بن جاتے ہیں ڈیٹ کے، عمل کو بھی آزماتے ہیں۔ تو صرف بس وجالنا پڑا اور آنکھیں بند کری اور اس طرح کڑا مار دیا۔ اور ایک دن میں اس طرح مارا تھا اپنے ایک دوست کے سامنے کڑا، تو اس نے حضرت نے کہا کڑا نہ مارا کر، اب بعض دفعہ تیری گاڑی کے ساتھ کسی کی دوسرے کی گاڑی ہے، اس میں بارود ہوا تو وہ تو نکال لے گا، بعض دفعہ یہ بھی تو ہوتا ہے۔ اب کڑے کا اثر ہے، اب دیکھو نا، میں نے آپ کو کہا احسار باندھو، کسی پہ لوڈ آ رہا ہے ابھی، اور سارا میرے پہ آ رہا ہے، یہ کو سکھانا آسان ہے؟ پورا بوجھل کیا ہوں ابھی۔ اس میں سانس روکنے کا کیا راز ہے؟ ایک ہوتی ہے پڑھائی سنگل، عام لفظ وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم، اس کی تاثیر ہے سمپل۔ سانس روک کے مطلب یہ ہے کہ آپ ایٹم بم گزار رہے ہیں، تاثیر کو آپ 10,000 گنا بڑھا رہے ہیں۔ اور ایک خطرناک چیز اور بتا دیتا ہوں، کوئی بھی جن قابو نہ آ رہا ہوں، مثلا جس طرح آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو جن بھی ساتھ آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ سورہ جن پڑھتے ہیں وہ بھی کرتے، تو کیا کہتا ہے کر جو کرنا ہی، جو آیت آپ پڑھیں گے وہ اس کا توڑ پڑے گا، فوراً پڑے گا، کہے پڑھ مجھے تو کچھ نہیں، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ کچھ نہ کریں، صرف اس کو دیکھیں اور دل میں پڑھیں، زبان نہیں ہلانی۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی دلوں کا بید راز کون جانتا ہے؟ جن، فرشتے، مخلوق۔ یہ جب آپ دل پہ پڑھیں گے نا تو وہ بے اثر ہو جائے گا، اس کو سمجھ نہیں ہے کہ اس نے پڑھا کیا ہے۔ بات سمجھ گئے میری؟ جیسے ہی آپ کریں گے نا آنکھیں بند کر کے، مثلا سورہ آیت الکرسی پڑھ لیں، صرف 1 دفعہ پڑھ لیں اور اس کو دیکھیں،
بس اب یہ گر گیا. کیوں؟ اس کے پاس توڑ نہیں ہے، کیونکہ اس کو یہ پتہ نہیں ہے نا میں نے پڑھا کیا ہے، حالانکہ پڑھی تو میں نے آیت الکرسی. اچھا سمجھ رہے ہیں کہ یہ نہیں اثر کر رہا، پھر دل رب کی طرف متوجہ کریں. اب میں نے متوجہ کیا، یا معاشر الجن والانس، سمجھ بس. اب دل سے صرف 3 دفعہ تو وہ ایک دم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے. یہ اکثر پڑھا جاتا ہے جادوگر جن کے خلاف. جنات میں بھی عامل ہیں اور تگڑے پائے کے عامل ہوتے ہیں، اور جنات میں بھی تگڑے جادو اور پائے کے جادوگر ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر عورتیں آتی ہیں، شاید آپ کے پاس بھی کیس ہو، میرے پاس بہت آئے، جنات سیکس کرتے ہیں ان کے ساتھ اور بہت برے طریقے سے کرتے ہیں. اللہ کی پناہ ہے، اللہ تعالیٰ ہماری بیٹیوں کی حفاظت کرے، ہماری ماؤں کی حفاظت کرے. گکھڑ سے کیس آیا تھا یہ، تو بیچاری تھی مجبور تھی، حافظ قرآن تھی وہ، تو کہتی کہ جب میرے ساتھ جنات ہم جستی کرتے ہیں نا تو میں اپنے چہرے پہ کپڑا لے لیتی ہوں میں نا، تو شوہر کو اب جب میرے پاس آتا ہے نا میرا دل نہیں کرتا اس کو پاس بلانے کے لیے نا. اور یہ سب سے بڑا خطرناک پتہ کیا کام کرتے ہیں؟ طلاق کرواتے ہیں. اس عورت کے پاس کوئی مرد نہیں ٹک سکتا، اس کو تنہا رکھتے ہیں. یہ میں نے کیس کیے. اور یہ پتہ ہے کون ہوتے ہیں؟ جس کا آپ پوچھ رہے تھے. اور یہ سب سے پہلے عورت کے حمزات کو اپنے، یہ میرے مرشد کی ویڈیو سننا آپ کو، وہ تفصیلی اس میں یہ حمزات کی عورت کا حمزات اٹھاتے ہیں، اس پہ تسخیر مار کے اس کو اپنے تابع کر لیتے ہیں، اور ایسے تابع کرتے ہیں غضب ہے غضب. پچھلے ہفتے میں نے ایک کیس کیا، لاہور کی ایک سیدہ لڑکی ہے، باحیا لڑکی ہے، اس کو طلاق کروائی، بچی اس کی جوان، یعنی اب جوان کیا 9 سال کی بچی بھی ہو گئی، طلاق اس کو کروا دی. ٹھیک ہے، میں اب کیا بتاؤں کہ غضب کی کہانی ہے اس بیچاری کی، یعنی اس کا سب کچھ اس نے برباد کر دیا. اور اس نے کہا میں جس عامل کے پاس جاتی ہوں نا وہی کھڈے لینے لگ جاتا ہے. تو میں نے اپنے مرشد کا تصور کر کے پھر توجہ کی، اللہ نے فوراً کا استخارے کی طرف چھو. بعض لوگ کہتے ہیں نا استخارہ کیا ہے، استخارہ کیا ہے؟ بھائی استخارہ سیکھو. اب دیکھیں مثال کے طور پر آپ استخارہ کرتے ہیں، میرے پاس یہ آئے، ان کا میں نے کام کیا، ان کا کام ہو گیا، ان کا کام مجھ سے نہیں حل ہو رہا، میں استخارہ کروں گا. اب استخارے میں 2 چیزیں آئیں گی، یا علاج بتایا جائے گا ان کا، اگر میرے ہاتھ میں شفا ہے تو ان کی، اور اگر نہیں ہے تو پھر مجھے بندہ بتایا جائے گا کہ اس بندے کو فلانی طرف ٹرانسفر کر. جس طرح وہ ابھی ڈیرہ غازی خان والے نہیں آئے، انہوں نے ایک بندے لائے میرے پاس، بڑی تگڑی سامی تھی، کروڑوں کے پھنسے ہوئے تھے ان کے پیسے. تو میں نے جیسے ہی استخارہ کے لیے کر کے سویا تو مجھے آرڈر آیا کہ اس کو سپریم کورٹ بھیج دو. اب آپ کہو کہ سپریم کورٹ کیا قاضی فیض عیسیٰ اس کا علاج کرے گا؟ بھائی میری سپریم کورٹ سید نورزمان نقشبندی شاذلی ہے. اور پھر ساتھ ہی اللہ نے دوسری چیز دکھا دی کہ حضرت کھڑے ہیں تو میں حضرت کے سامنے جاتا ہوں، کہتے ہیں ان لوگوں کو میرے کمرے میں بھیج دیں. یہ ہے استخارہ. مطلب سمجھیں، مطلب یہ ہے کہ یہ کام تیرا نہیں ہے، یہ اس کا ہے، یہ کام اس کا ہے، یعنی تیرے مرشد کی ہے، اس کے ہاتھ میں اس کی شفا ہم نے رکھی. یہ استخارہ. ہمارے مولوی بعض کہتے ہیں جی استخارے میں دعا ہے، او خواب ہے ہی نہیں، خواب آتی ہی نہیں. بالکل آپ کو نہیں آتی بھائی، ہمیں آتی ہے. ہمیں اس لیے آتی ہے، ہمیں علاج اللہ بتاتے ہیں. میں نے جتنا علم سیکھا ہے، یعنی جتنے چلے سیکھے ہیں، جتنا علم سیکھا ہے، بعض دفعہ میں نے حضرت سے بھی یہ بات کی تھی کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ وہ علاج مجھے بتا دیتے ہیں جو میں نے چلہ نہیں کیا ہوتا، جو میرے عمل میں نہیں ہوتا، نئی چیز ہوتی ہے. اور یہ میں نے 12 تجربہ کیا. اور یہ ہے بیٹھے افریقہ کے، کتنے کیسز نے مجھے افریقہ کے دیے. میں نے کہا بھائی بات سن سیدھی سیدھی، پیسے مجھے بھی اچھے لگتے ہیں، پیسے دیتے تھے نہیں دیتے تھے. وہ ایک اس کا کزن ہے، یوں پیسے رکھ کے، ایک اور تھا، اس نے کہا جی یہ پیسے پکڑو، لاکھوں میں پکڑو. میں نے کہا نہیں بھائی پیسے اچھے لگتے ہیں، لیتا ہوں میں، بہت بڑی بڑی فیس بھی لی ہے میں نے الحمدللہ، لیکن اس کی لیے جس کا استخارے میں ہے.
استخارے میں اللہ نے کہا نا کہ یہ طریقہ ہے، بس اب آ جاؤ، اب ٹائم نہیں ضائع ہوگا انشاءاللہ العزیز، کام بھی ہو جائے گا اور کام کر دیں گے۔ استخارے میں نہیں آیا تو کیا کہا تھا آپ کو؟ میں نے کیا کہا نہیں کرنا، اور یہ نہ کرنا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کوئی کمزور ہوں، اللہ کا شکر ہے، اور میں اس کو وہ بھی نہیں محسوس کرتا کہ کوئی بندہ کہے گا چھوڑو یار مولوی کے پاس کچھ نہیں ہے، پر نہیں ہے۔ ایک بندہ آیا نا میرے پاس، تو وہ میں علم العادات سے حساب کر رہا تھا وہ عامل آیا، وہ اس چکر میں تھا مجھے اپنے آپ کو چیک کروانے، تو یہاں وہ لڑکا ہے میرے ساتھ جو ہوتے ہیں رش تھا، تو میں نے ظاہری طور پہ نا علم العادات کرتا ہوں، باطنی کیا کرتا ہوں یہ مجھے میرے مرشد کو پتہ ہے، میرے رب کو پتہ ہے، کرتا میں ہر کسی کا علم العادات سے، بعد میں بیچ کے چھوڑ دیتا ہوں۔ تو میں علم العادات سے کر رہا تھا، تو وہ آپس میں نا آنکھ مچوری کر رہے تھے، میں نے علم العادات سے کر کے میں نے کہا جی آپ پہ کچھ نہیں، انہوں نے آگے بات بھی نہیں چلائی، انہوں نے کہا کچھ فیس، میں نے کہا جی فیس کیوں نہیں، میں نے کہا کام ہی نہیں کیا۔ وہ نکلے نے ایک دوسرے کہتے ہیں یار کچھ نہیں ہے، اتنا نام سنا ہوا تھا، میں نے سن تو لیا، جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں کیا ڈالا تھا، بھائی صرف ان کی ٹوپی گھماؤ، یعنی ٹوپی قلم گھما بس، باقی یہ اب یہ میں جو آپ کو کہتا ہوں نا اس پہ محنت کرو، اس پہ کرو، یہ کیا ہے؟ جیسے ہی آپ کا یہ سسٹم کھل جائے گا تو آپ کسی جادوگر کے سامنے جاتے ہیں، کسی بڑے عامل کے پاس جاتے ہیں، جو بھی جب پھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کے اندر انڈیا حملہ کرے تو کیا بولتا ہے؟ بولتا کہ آپ کو سائرن، سائرن کو کیا کہتے ہیں؟ رڈار، یہ آپ کے رڈار ہیں۔ آپ جنگل میں چل رہے ہیں تو یہ پھڑکنا شروع ہو جائیں گے، کیا مطلب ہے؟ حصار باندھ، آگے خطرناک چیزیں۔ اکیلے چل رہے ہیں، حصار باندھ بھائی، آگے کوئی آ رہا ہے۔ کسی کے پاس مثلا کہیں بیٹھے کوئی بندہ آ گیا اجنبی بن کے، تو فوراً یہ پھڑکنا شروع ہو جائیں گے، توجہ مارو کہ ہاں بھائی یہ بندہ صحیح نہیں ہے، بچ اس سے۔ تو آپ بندہ صحیح نہیں کیا اس کو گلا پکڑنا ہے؟ نہیں، اپنا عمل پڑھو، باندھو اس کو، اس کی نیت کو باندھو، اس کے حمزات کو باندھو، بس ختم۔ یہ ہے علم۔ اب یہ چیزیں عامل سکھاتے نہیں ہیں، لوگ کہتے ہیں کیا ہے کیا ہے کیا ہے۔ مجھے بتاؤ جو چیز کلاس ہم نے آج آپ کو دی ہے، یہ آپ بعض میں سے تو بہت 5 7 7 10 سال بھی عاملین سے یہ چیزیں سنی ہیں کبھی؟ نہیں سنی۔ عامل کیوں نہیں سناتے؟ دکان بند ہو جائے گی، بعضوں کو پتہ بھی ہوتا ہے۔ اب مجھے بات کہتے ہیں یار ہمیں موکل کا کرواؤ، جن کا کرواؤ، میں ان سے کہتا ہوں بھائی خدا کے بندو پہلے اس مٹی کو تو زرخیز کر لو نا، اس کے ذریعے سے تم اس سے بات کرو گے۔ جنات کی علامت بتا دیتا ہوں، جس کمرے میں آپ بیٹھ کے عمل کر رہے ہو، مثلا آپ اپنے گھر میں ہو، آپ اپنے گھر میں ہو، کمرے میں ہو، بچے سوئے ہوئے، سب سوئے ہوئے، اور آپ کو اچانک آواز آ گئی، اور صرف آواز نہیں، آواز آنے کے بعد آپ کے جسم کے بال کھڑے ہونا شروع ہو جائیں تو سمجھ لیں آپ کے کمرے میں حاضری شروع ہو رہی ہے۔ یہ راز کبھی سنا ہے؟ کسی انسان سے مل رہے ہو، بڑے مجمع میں مل رہے ہو، دل پہ بوجھ پڑ رہا ہے تو سمجھ لیں یہ متاثر آدمی ہے، اور جسم کے رونٹے کھڑے ہو رہے ہیں تو یہ انسان نہیں ہے بھائی، یہ کوئی اور مخلوق ہے۔ کوئی فقیر ملے گا، کہے گا چل مولوی پیسے دے، 50 روپیہ دے، 100 روپیہ دے، کھانا کھلا۔ اگر اس کی آواز کی دہشت کی وجہ سے آپ کے رونٹے کھڑے ہو رہے ہیں تو یہ انسان نہیں ہے، اس سے دعا لے، اس کو کھانا کھلا اور اس سے نام پوچھ۔ یہ راز دے رہا ہوں، اور کیا چاہیے تمہیں؟ بڑی بات ہے۔ اور جب آپ نے رب سے دوستی لگاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کے سامنے بنفس نفیس ایک دم کو چیز نہیں ڈالیں گے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے بندہ کمزور ہے، پھٹ جائے گا، فقیر کی شکل میں آئے گا۔ اور یہ راز مجھے میرے مرشد نے دی ہے، اس مرشد کا نام سید نور زمان نقشبندی شاہ۔ میں نے اسی مسجد میں، اس وقت یہ پرانی مسجد ہوتی تھی، چھت یعنی چادر چھت کی، جس طرح ہمارے گاؤں میں یہ چھتیں پڑی ہیں آپ نے دیکھی، لینٹر نہیں تھا۔ سورہ جن کا ایک بندے نے مجھے عمل کروایا تو اس نے مجھے کہا سانپ کی شکل میں یہ آخری دن آئے گا، دن کو روزہ رکھو گے تو رات کو 300 پڑھنا ہے، 333 دفعہ سورہ جن پڑھنی ہے، دوسرے دن بھی 333 پڑھنی ہے، اور چوتھے دن 334 پڑھنی ہے، اور پڑھو گے احرام باندھ کے، وہ
بیسک تو احرام ہی ہوتا، لیکن وہ مجھے کفن کہہ رہا تھا کہ کفن باندھ کے پڑھو۔ اس کمرے کے اندر اس وقت یہ ہمارا کچھ نہیں، صرف ناظرے کا سسٹم تھا، پرانی بات میں کروں تو اس نے کہا دائرہ لگانا مارکل سے، تو پھر اس کے اوپر چھری گھمانا 7 دفعہ آیت الکرسی اور کچھ چیزیں اور بھی بتائی تھی، تو اس کے اندر بیٹھ کے جا نماز اندر رکھنا، 7ویں دن وہ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اچھا قدرت خدا کی مجھے بھی جوش تھا، اور کیونکہ میں نے اس کو دیکھا ہوا بھی تھا پہلے، میں نے آپ سے پہلے کہا نا مجھے بچپن میں خود میں متاثر ہو گیا تھا، میری یہ ساری سائڈ مفلوج کر دی تھی جادو نے۔ تو میرا ایک جن دوست ہی تھا، ہارون نام تھا، میرے ساتھ اس نے 15 پارے پڑے ہوئے تھے، اس نے پھر میرا علاج جنہوں نے مجھے عملیات سکھائی تھی پھر انہوں نے میرا علاج کیا تھا، یہ میرے بھائی جانتے ہیں، جب مجھے وہ میری حاضری ہوتی تھی تو وہ کوئی بھی نہیں کنٹرول کر سکتا تھا۔ تو اس نے پھر جو میرا دوست تھا ہارون، اس نے میرے ساتھ 15 پارے ایک ہی کاری کے ساتھ ہم نے پڑھے تھے، کیونکہ وہ میرے بدن میں آ گیا تھا۔ بعد میں پھر اس نے میرے گھر والوں کو بتایا کہ یہ چیزیں لے آؤ، میں اس کا علاج کرتا ہوں۔ تو میں نے اس کو دیکھا ہوا تھا، وہ مجھے خواب میں آتا تھا، تو مجھے ڈر نہیں لگتا تھا، کبھی کبھی اس کا میں نظارہ بھی دیکھ لیتا تھا، تو خوف نہیں تھا۔ تو میں نے اس بندے کے کہنے پہ، کامل کے کہنے پہ نا، میں نے کہا یار میں اس سے بات کروں گا سورہ جن کے جو موکل ہے، جن ہے، جو بھی ہے، خادم ہے، جو بھی۔ تو تیسرے دن میں نے آواز دی ہے باقاعدہ اس کو، میں نے کہا یار حاضر ہو، ایک دفعہ تو نہیں آیا۔ آخر میں پریشان ہو کے مایوس ہے، میں نے کہا یار 3 دن روزہ بھی رکھا ہے، اتنی بڑی پڑھائی بھی کی ہے اور حاضری نہیں ہوئی۔ میں مایوس ہو کے نا جا نماز اٹھایا، پھینکا دو، اس طرح براندہ تھا، باہر آ کے بیٹھ گیا، آثار میں نے توڑ دیا۔ تو جیسے ہی آگے نا میں نے یوں ٹیک لگائی نا دیوار کے ساتھ، تو اب ظاہر بات ہے سحری کا وقت ہے، میں اب شروع کرتا تھا فجر کے بعد، تو سحری کے ٹائم ختم ہو جاتا تھا، تو ایک دم لائٹ بند ہوئی اس کی، پوری مسجد کی نہیں، براندے کی، اور پھر اس نے آن کی، یعنی باقاعدہ بٹن اوپر ہوا، آواز آئی، پھر نیچے اس نے۔ مطلب پتہ کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم آ گئے، ہاں سامنے نہیں آئے، تیرے ساتھ آ گئے، کام ہے تو بتا۔ بڑا میں نے ادھر باہر بیٹھ کے بھی کہا، میں نے کہا یار یہ مستیاں نہ کرو، آ جاؤ۔ اگر ایسی کوئی سائن مل جائے تو کام اس کو کیسے بتائیں؟ اب میری بات، اب مجھے چیز کا نہیں پتہ تھا، کیونکہ جس نے مجھے کرا وہ بھی اناڑی تھا۔ اب بعد میں جب یہ اتنے عرصے کے بعد، یعنی اب تو یہ بات میں نے کی تھی 2000 میں، اور ابھی میں نے 2000 میرا خیال 19-20 میں اپنے مرشد سے کی، تو انہوں نے کہا یہ تو نے بہت بڑی غلطی کی، تو اس طرح بات کرنے کا سٹائل ہی نہیں ہے، یہ تو طریقہ ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا جو تو نے اس نے کاشن دیا ہے نا، یہ بٹن آن کیا بند کیا، اس نے اپنی حاضری دے دی، اب وہ تیرا کام غائبانہ کرے گا۔ کام کا یہ ہوتا ہے کہ اب آپ تعداد کو رکھیں چھوٹا، مثلا 3 دفعہ، اور اس بندے کا کام تنہائی میں بیٹھ کے پیغام دے دو، وہ آپ کا پیغام سن لے گا۔ کام اس کے بس میں ہوا یا آپ کے ہاتھوں سے ہوا تو وہ کام چٹکی میں کرے گا، 3 دن میں، 2 دن میں، یا تو 3 دفعہ کر لو، یعنی دیکھو پہلے میں پڑھتا تھا 300، اب ٹوٹل کرنی ہے 3 دفعہ۔ میں سورہ جن کی نہیں، میں کوئی بھی عمل ہے، یہ تو میں یہ کوئی عمل کرنا لینا سورہ جن کا اس طرح بغیر میری اس کے، کیونکہ یہ میں نگرانی میں کراتا ہوں، یہ میں نے کئیوں کو کرایا، وہ خود ہی، یہ دوسری دفعہ مجھے میرے حضرت نے کروایا۔ کس نے؟ میرے مرشد نے، اسی مسجد میں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ سفر کے مہینے میں کر لے، لیکن مجمع میں نہ کرنا، اور اعتکاف حزب البحر کا جب کرو گے تو 7 کر لو۔ اب انہوں نے مجھے طریقہ بتا دیا، انہوں نے کہا دیکھو تیرا پہلا عمل ہو گیا کامیاب، اب اگر یہ کسی وقت بھی تمہارے سامنے آ جائے تو بات کر لینا، دوسرے دن آ جائے کر لینا، تیسرے دن آ جائے کر لینا، کیونکہ تیرا پہلا عمل کامیاب ہوگا۔ تو ہوا کیا کہ اس وقت مجھے ایک بیماری لگ گئی تھی، یہ پرانی بات کر رہا ہوں 2019-20 کی یا 21 کی، مجھے ایک بیماری یہ تھی کہ میں یہ اس طرح رہتا تھا، میں یوں نہیں کر سکتا تھا، اور میں بتاتا بھی کسی کو نہیں تھا، میرے یہ مورے ایشو بن گئے تھے۔ دوسری رات میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ آئے اور اس نے اپنا انگوٹھا رکھا، یہ والا بڑا انگوٹھا تھی، اور میرے یہاں رکھا، میں یہاں سویا ہوں اکیلا کمرے میں، عمل پڑھ کے میں سویا ہوں، تو اس نے یہاں انگوٹھا رکھا، تو تھا وہ حضرت کی شکل میں، یعنی میرے مرشد کی شکل میں، اس نے یوں انگوٹھا رکھا اور پوری آگ اندر گزاری اس نے، اور پھر باہر نکالی۔ صبح میں اٹھاؤں تو میری یہ بیماری ختم تھی، مجھے اس کے بعد آج تک وہ درد نہیں ہوا۔ پھر میں نے جا کے حضرت کو کہا، حضرت نے کہا تیرا کام ہوگا، سامنے نہیں آئے گا۔
پھر حضرت نے وجہ بتائی سامنے نہ آنے کی. انہوں نے کہا جو ذکر ہے نا اس کی مقدار ہوگی یہ بہت بڑی، یہ جن ہے. اب اگر یہ سامنے آتا ہے تو اس کو بھی نقصان ہو سکتا ہے، یہ جل سکتا ہے. اس لیے کہتے ہیں یہ جو فیض النور ہے نا، اب دیکھو ایک آدمی نے 1.25 کروڑ کلمہ پڑھا ہے، اچھا یہ بعد میں ویڈیو ہماری کوئی سنے گا کہتا ہے کوئی چھوڑو ہے. ہمارے بچے الحمدللہ پڑھتے ہیں. یہاں وہ شاگرد آیا نہیں ہے، وہ ابھی ڈیلی 1 لاکھ دفعہ کلمہ پڑھتے ہیں. اس کی عادت بن گئی. آپ کہتے سر میں درد، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. میں اب خود ذاتی طور پہ نہیں کہتے، میں مرشد کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے اپنے مرشد کی توفیق 10,000 میں ہم 10,000 کو ہم 1 گھنٹے میں پڑھ لیتے ہیں، یعنی 70,000 میں 7 گھنٹوں میں کر لیتا ہوں آرام سکون سے، گپ شپ کے دوران کوئی ٹینشن. یہ مرشد کا فیض ہے، سلسلے کی برکت ہے. یہ ہمارے شاگرد ہیں، یہ بھی حضرت کی مرید ہیں، مولانا افضال صاحب، یہ یونس صاحب پیچھے ہمارے بھائی رضوان، یہ حضرت کے خلیفہ ہیں. یہ اب انہوں نے سب پڑھے ہوئے، پوری فیض النور پڑھی ہے، 1.25 کروڑ دفعہ کلمہ پڑھا. اب ان کو کہو نا کلمہ پڑھنا ہے، یا صبح بٹھا دو شام، یا آپ کو وہ کاؤنٹر دے دو اپنے ہاتھ سے 0 کر کے، یار کچھ بھی نہ کریں، ٹک ٹک کی کرتے نہیں تو آخر 1,00,000 دفعہ کاؤنٹر کہے گا تو 1,00,000 دفعہ وہ کاؤنٹر ہلا ہی ہے نا، تو 1,00,000 ہوا ہے نا. وہ آپ کو شام کو کہیں کہ یہ لوگ کاؤنٹر یہی دیا تھا، یہ دیکھ کیا تعداد ہے اس کا. تو آپ میں سے اگر کوئی پہلے والا آدمی بیٹھ کے پڑھنا شروع، پاگل ہو جائے گا. اب ترتیب کیا ہے؟ پہلے اس کو ہلکا چھوٹا 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 وظیفے کرائے جاتے ہیں. یعنی بندے کو 1 سیڑھی، 2ری، 3ری، 4تھی، 5ویں، 6ٹھی، 7، جب وہ 20-25 سیڑھیاں ہو جاتا ہے نا، اب اس کی ٹانگوں میں اتنا سانس آتا ہے، وہ ہوا ہو جاتا ہے، وہ جہاز بن جاتا ہے. یہ روحانیت ہے. اور ایک اور آخری بات کرتا ہوں، پھر بات ختم کرتا ہوں. یہ جو آپ لوگ ہیں جنہوں نے سیکھ لی ہے کچھ چیزیں، پرانے بھی ہیں جو سیکھ رہے ہیں، جادوگر نہ کرتا ہو یا جادوگر سے واسطہ پڑ جاتا ہو تو روحانی طور پہ آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو اٹھا لو دنیا سے. یعنی جسم آپ کا نہیں اٹھے گا، لیکن آپ کا جو اندر والا جو دوسرا نظام ہے، جیسا میں نے کہا ناسوت ہے، ملکوت ہے، جبروت ہے، یہ سر اس سے آپ اٹھ جائیں. اب مثلا آنکھیں میں نے بند کی، اب میں نے اپنے آپ کو اٹھا کے لے گیا ہوں سیدھا ملکوت میں. کہاں پہ؟ اور وہ کہاں ہیں؟ فرشتوں میں. فرشتے کہاں ہوتے ہیں؟ جادوگر اور شیطان کی اپروچ آسمان سے نیچے نیچے، اوپر نہیں ہے. اب میں اوپر پہنچ گیا ہوں، اوپر سے جب میں کاروائی مارتا ہوں تو میری تو کاروائی اثر کرے گی، نیچے سے اس کی کاروائی اوپر نہیں جا سکتی، وہ مر جائے گی. مثلا آنکھیں بند کی، اب ذکر میرا ہو گیا، اب میں نے آپ کو اٹھایا اور سیدھا پہنچ گیا ہوں. اب میں وہاں ہوں، اب میں نے یہاں سے کارروائی لگائی، ادھر سے عملے کو بھی بھیج دیا، چل جاؤ بھی. اب ظاہر بات ہے مجھے یہ لپکے گا نا، میرے پہ مارے گا، وار کرے گا، تو میں وہاں ہوں، تو یہ وہاں پہنچ نہیں سکتا. جادوگر کی پہنچ نہیں ہے نا. والسماء والطارق وما ادراک، یہ جو شیطانوں کو مارے جاتے ہیں وہ سیارے شیطانوں کے لیے تو ہے نا، کیا ہے وہی. اب یہ سارا کچھ کس کے لیے؟ شیطان کے لیے. تو اب میں اوپر ہوں، یہ نیچے، بس. یہ ٹیکنیک ہمیں مرشد نے سکھائی ہے، جو ہم بڑے مجمع میں آپ کو سکھا رہے ہیں. اور میں بڑی بات بھی نہیں کہتا، مرشد سنیں گے تو یہ نہیں کہیں گے کیوں سکھائی. وہ کہتے ہیں بچے کو سکھاؤ، اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں یار ہمارے پاس. اچھا ہم یہ آپ جتنے بھی ہوں سب بھی سیکھ لو نا. آپ اپنے علاقے میں جاؤ، 10 بندے آپ اور تیار کر لو، تب بھی کیس نہیں ختم ہوں گے، بلکہ الٹا اور کھپ پڑ جائے گی آپ کے اوپر. یعنی ہم استخارے کر کر کے لوگوں کے مسائل دیکھ دیکھ کے تھک جاتے ہیں، تنگ آ گئے، کیا کریں، پھر بھی کیس 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 کیس. تو بہرحال یہ المختصر ساری باتیں ہیں. یہ ذرا دوبارہ بتا دیں کتنے دفعہ؟ 14 دفعہ بتایا تھا یا 3 دفعہ؟ کس کا؟ نہیں کوئی بھی عمل کے مطلب. دیکھیں، اچھا ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں، عمل ہیں 2 قسم کے. ایک عمل آپ کرتے ہیں جس کے پیچھے جنات ہیں لیکن پاور اس کی کم ہے، وہ سامنے آ کے بھی کمزور ہے. بعض جن رہتے پوشیدہ ہیں لیکن پاورفل ہوتے ہیں،
بعض سامنے آتے ہیں پاور میں کمزور ہوتے ہیں، لیکن ایک آدمی نے مثال کے طور پر ایک باموکل چلہ کر ہی لیا، مثلا سورہ مزمل پڑھ لی 313 333 333 اور پھر 334، یہ سورہ مزمل کا عمل ہے 3 دن کا، لیکن یہ میں اس وقت تک نہیں کراتا جب تک فیض النور کے 25 سبق نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ ورنہ وہ بیٹھا ہے اس کی بوتل گھومنا شروع ہوگی، پانی کی بوتل ہے کہ وہی گھومنا شروع، کیونکہ دیکھیں وہ چیز ہے، آپ کمرے میں اکیلے ہیں، وہ کوئی بھی حرکت تو کرے گا، تو اب وہاں یہاں بندہ گھبرا گیا نا، پسینہ پسینہ ہو گیا، ڈر گیا، بھاگ گیا، تو یہ متاثر ہو سکتا ہے۔ تو پاور کب آتی ہے؟ جب آپ وظائف کر کر کے اس نیچ تک پہنچتے اور پیچھے بیٹھنا پڑتا ہے۔ کسی کو اب کہتے ہیں نا بیٹھ جا، جو مجھے مرشد نے کہا تھا بیٹھ جا، اب وہ دیکھو آیا، اس نے پورا میرا علاج کر دیا، سارا کچھ کیا، حاضری نہیں، دوسری حاضری نہیں دی اس نے، کیوں؟ پیچھے ہاتھ تھا۔ تو اب اس کا طریقہ کیا ہے کہ جب آپ کا عمل کوئی بھی کر لیا تو اور آپ نے دیکھا حاضری اس نے نہیں ماری یا کوئی اشارہ دے کے چلا گیا یا خواب میں ملاقات ہوئی، تو اب آپ اس کو 3 دفعہ، بڑی چیز ہے تو 3 دفعہ، تو چھوٹی چیز ہے تو 7 دفعہ، 9 دفعہ، 11 دفعہ پڑھو اور آہستہ آواز میں پیغام لگا دو، اور وہ مسئلہ لکھ کے اپنے آگے رکھ لو اور وہ مسئلہ اس کو سنا دو، 1 دن بھی، 2 دن بھی، 3 دن، 7 دن تک کرو۔ 7 دن کے اندر یا تو خواب میں پیغام دے دے گا یا بندے کا کام ہو جائے گا، یا پھر آپ کو خواب ایسی آ جائے گی کہ آپ کو صبح اٹھ کے تشفی ہو جائے گی کہ اس بندے کا کام نہیں ہو۔ یہ اس کا طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور کوئی سوال، کوئی جواب، کوئی بات؟ اب ذکر بالجہر ہم کرتے ہیں اور اس کے بعد بات۔ یہ جو لطائف والا سبق ہے یہ والا، تو اگر فیوز کسی کو ختم نہیں کی تو اس کے بغیر شروع کر 25 یا 20 سے اباؤ عالم تو کر سکتے ہیں پہلے دن سے، جو عالم ہے وہ کر سکتے، کیوں؟ کہ اس کے پاس علم نبوت ہے، وہ پہلے دن ہی بیٹھ جائے۔ اب جس طرح حضرت عالم کوئی بھی حضرت کو ملتا ہے نا، پوچھتے ہیں ہاں عالم ہو، مفتی ہو، سر آگے کر، ٹوپی اتاری، پگڑی باندھی کر جاؤ، تجھے خلافت ہے۔ دوسرے کو نہیں دیتے، دوسرے کہتے ہیں 30 سبق کر گیا، اور 30 سبق کرنے کے بعد بھی مراقبہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں آرڈر آ گیا تو دے دیتے، نہیں دیتے۔ عالم کے لیے نہیں، عالم کو کیوں؟ کہ اس بیچارے نے 20 سال رگڑا کھایا ہوا، تو وہ علوم نبوت جو ملا ہوتا ہے وہ تو بڑی چیز ہے نا، تو کیونکہ ظاہری تو مل گیا، تو اب یہ باطن ہے، تو وہ جب تھوڑی سی محنت کرے گا تو اللہ تعالیٰ عالم کے اوپر اچھا کھولتے بھی اللہ جلدی، کیوں؟ کہ عالم کو شیطان گرا نہیں سکتا۔ مثلا جی میں نے کہا تھا نا کہ کشف 2 قسم کا، ایک ہے نفسانی اور ایک ہے رحمانی۔ اب مثال کے طور پر ایک آدمی کو کشف ہوا، کشف میں ملاقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو سکتی ہے، کشف میں ملاقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو سکتی ہے۔ اب ملاقات ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا خواب میں ملاقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں اس کو کہہ رہے ہیں تو شراب پیا کر، تو آپ جتنے بھی عالم ہو کیا شراب پی سکتے؟ نہیں۔ تو جب کہ حدیث میں آیا کہ پیا ہی نہیں، جس نے حضور کو دیکھا تو اس نے تو حضور کو ہی دیکھا ہے، تو یہاں کیا کرنا ہے؟ اب عالم کیا کرے گا کہ فوراً شریعت کو دیکھے گا، جی کیا کرے گا؟ شریعت کو۔ تو جاہل صبح اٹھ کے کپی منہ میں لگے گا، مجھے کشف ہوا ہے، مجھے حضور نے کہا ہے، تو عالم کا کیا ہے؟ وہ کہے گا نہیں، کیوں؟ بات سمجھیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ مبارک دیکھنا تو حدیث سے واضح طور پہ کہ ان کی ہم شکل شیطان اختیار نہیں کر سکتا، لیکن آواز میں اپنا تلبیس چلا سکتے، آواز میں رد و بدل کر سکتے، پیغام میں اگر تو پیغام جینون ہے۔ مثلا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو انہوں نے کہا کہ حافظ عقیل یہ الفاظ قرآن مجید کی آیت اتنی دفعہ پڑھا کر، صبح میں اٹھا تو میں شریعت کو مطالعہ کروں گا تو چیز آئے گی شریعت کو، جب میں اس پیمانے میں ڈالوں گا تو شریعت کہے گی کہ یہ چیز جینون 1 نمبر ہے، کیونکہ جو الفاظ حضور نے بتائی وہ شریعت کے کسی پیمانے کو ٹکراتی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک میں نہیں ٹکرا رہی کچھ بات۔ اب شریعت کے سارے پہلو جب میرے لیے کلیئر ہیں تو پھر میں وہ آیت پڑھ سکتا، لیکن وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں خواب میں آ کے مجھے کہتے ہیں
کہ منتر پڑھا کر، اور اس منتر کا تعلق ہندو سے اور براہ راست رب تعالیٰ سے شرک ہے، تو اب شریعت کیا کہتی ہے؟ نہیں، چہرہ تو نے دیکھا ٹھیک ہے، لیکن یہ عمل نہیں کر سکتے، یہاں آواز میں شیطان نے تصرف مار دی۔ یہ چیزیں سمجھنے کی۔ اب بعض لوگوں کو کشف ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا نماز نہیں پڑھتے، بعض آپ نے دیکھا ہوتا ہے پیر ایسے ہوتے جو نماز نہیں پڑھتے، کیا ہوتا ہے ان بیچاروں کو؟ وہ مجاہدہ کر کر کے اس نعبت تک تو پہنچ جاتے ہیں، لیکن شیطان ان کی رسی پکڑ لیتے ہیں۔ اب شریعت کیا کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت ہے، کوئی بھی مولوی، آپ جتنے بھی علماء بیٹھے ہیں، نماز چھوڑ دی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت، تو پھر جب حضور نے نہیں چھوڑی، صحابہ نے نہیں چھوڑی ہے تاکہ چھوڑ دو۔ حضرت حسین نے واقعہ کربلا پڑھیں، وہاں نماز نہیں چھوڑی، تو تجھے پیر صاحب، تجھے کس نے کہہ دیا نماز چھوٹ گئی؟ تجھے کون سا کشف ہوا ہے؟ اب یہ تلبیس ہے، کیونکہ شیطان کے 70,000 وار ہیں۔ کتنے؟ 70,000۔ اور روحانی ہیں۔ اچھا یہ ذہن میں رکھنا، علمی وار ہیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پہ آخری بار اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے یہی کہا تھا نا کہ عبد القادر تو اپنے علم کے بل بوتے پہ مجھ سے بچ گیا، میں نے تیرے پہ اتنے وار کیے ہیں۔ تو شیخ صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے فضل اور رحمت سے میں بچا ہوں۔ بس ایک دم اسرائیل علیہ السلام آئے، روح کھینچ دی، بس اب موقع نہیں، اب شیطان کو موقع نہیں، کیونکہ اس سے بڑی اور کیا ہوتی؟ تو وہ یعنی وہ جو سارے پیروں کے پیر، یعنی دوسرے لفظوں میں پیروں کے باپ دادا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں اللہ کے فضل سے ہوں، اللہ کی رحمت سے ہوں۔ اب چہلکاف ان کی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے میرے مرشد ایک دن کی چہلکاف کام کرتے، ٹوٹل ایک دن کا، لیکن اس کو جس کو فیض النور ختم ہوتی ہے، مجھے میں نے مرشد نے کہا ایک دن کی عمل کر لو، ایک ہی دن کی وہ تھی، رات کو کیا تو دوسرے دن میں نے خواب دیکھا تو میں چہلکاف ہی پڑھ رہا ہوں، تو میں نے گیا ہوں تو جا کے مرشد کو تو ہنسنا شروع ہو گیا بڑے زور زور سے، تو مجھے بالکل الگ ترتیب بتائی ہے نا خواب میں، اور وہ انتہائی مختصر ہے اور صرف وہ میرے لیے، تو میں نے مرشد نے کہا بس یہ کر لیا کر، تجھے اس سے نفع ہوگا، کوئی چلہ نہیں ہے، ٹوٹل 3 دن کا عمل ہے اور انتہائی مختصر ہے، لیکن جس کے بارے میں پڑھی اللہ نے اس کا کام کیا۔ اچھا جس کا کام اللہ کرواتے ہیں نا، پڑھنے کی بھی توفیق دیتے ہیں۔ میں نے 2-3 کے بندوں کے بارے میں پڑھا، تیسرے دن مجھے یاد ہی نہیں تھی میں نے عمل میں بیٹھنے، ایک کے بارے میں دوسرے دن ہی میں بھول گیا ہوں، سو گیا، صبح اٹھا تو مجھے پتہ چلا وہ میں نے آج رات اس کا عمل ہی نہیں کیا، تو میں نے مرشد سے بات نہیں کہ اللہ پڑھانا ہی نہیں چاہتا، کیونکہ اس میں 3 دن میں یقینی کام ہے۔ تو یہ رب کی طرف سے، یہ مرشد کی طرف سے آتا ہے، اور یہ فیضان ہے کس کا؟ سلسلے کا۔ ہمارا جو سلسلہ ہے نا، اس کو کہتے ہیں سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ۔ امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نا جامع تھے، جامع، اور ان کو براہ راست جو فیض تھا نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، براہ راست فیض حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، مکاشفے اور اس کے اندر کشف کے اندر۔ اب یہ جو حزب البحر ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست ان کو سکھائی ہے کشف کے اندر۔ جہاز ڈوب رہا تھا نا، آپ سفر حج پہ جا رہے تھے اور جہاز ڈوب رہا تھا، اور سب نے تانے دینے شروع کر دیے مریدین نے، کہ اس نے کہا کہ حضور نے کہا کہ جاؤ حج کرو تو فلاں ڈے، فوراً مراقبے میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی طرف متوجہ، ساری وہ حزب البحر سکھا دی۔ اب حزب البحر کو پڑھو تو صحیح، اس کے ایک ایک چیز میں توحید ہے، آپ اس کا ترجمہ پڑھو کیا ہے اس میں، عجیب تاثر و تاثیر ہے حزب البحر کے اندر۔ تو یہ کس کی؟ امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی تو ہے۔ تو بہرحال یہ خلاصہ ہے سارا، ٹھیک ہے؟ تو آپ ان چیزوں پہ محنت کریں، کل جو انشاءاللہ کچھ چیزیں ہیں اس کی میں تھوڑی تفصیلی وضاحت کر دوں گا اور کوشش کروں